سازیہ مبصر۔ ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اسی کے بیٹے کچھ سیکھ لیں، کسی کو پرکھنے کو وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اس آدمی کو ایک سفر پر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا اور دور دراز علاقے میں ایک ناشپاتی کا ایک درخت دیکھنے بھیجا کہ ایک وقت میں ایک بیٹے کو سفر میں بھیجا کہ جاؤ اور اس درخت کو دیکھ آ جاؤ۔ باری باری سب کا سفر شروع ہوا اور پہلا بیٹا سردی کے موسم میں، دوسرا بیٹا بہار کے موسم میں، تیسرا بیٹا گرمی کے موسم میں اور سب سے آخر والا اور چھوٹا بیٹا خزاں کے موسم میں گیا۔ جب سب اپنے سفر ختم کر کے واپس لوٹ آئے تو اس آدمی نے اپنے 4 بیٹوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور سب سے ان کے سفر کے الگ الگ تفصیلات کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا کہ ابا جان، درخت بہت ہی بدصورت، جھکا ہوا اور ٹیڑھا سا تھا۔ دوسرے بیٹے نے کہا کہ اے والد محترم، وہ درخت تو ہرا بھرا تھا، ہرے بھرے پتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ تیسرے بیٹے نے کہا کہ تیسرے بیٹے نے ان دونوں بھائیوں کا اختلاف کیا کہ درخت تو پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور یہ کہ اس سے حسین منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سب سے چھوٹے بیٹے نے اپنے ہی سب سے بھائیوں سے اتفاق ظاہر کیا کہ وہ ناشپاتی کا درخت تو پہلے سے ہی لڑا ہوا تھا اور ان کے پھول کی بوجھ کی۔ اس سب کے بعد اس آدمی نے مسکرا کر اپنے 4 بیٹوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم چاروں میں کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا ہے، سب اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ بیٹے باپ کا جواب سن کر بہت حیران ہوئے کہ ایسا کس طرح ممکن ہے۔ باپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹوں، تم کسی بھی درخت یا آدمی کو صرف ایک موسم یا ایک حالت میں دیکھ کر کوئی عملی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کسی فرد کو جاننے کے لیے تھوڑا وقت ضروری ہوتا ہے۔ انسان کبھی بھی کیفیت میں ہوتا ہے تو کبھی۔ اگر درخت کو تم نے جھاڑی کے موسم میں بھی رونق دیکھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر کبھی پھل نہیں آئیں گے۔ اس طرح اگر کسی آدمی کو تم نے فقیری کی حالت میں دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی بڑا ہی ہوگا۔ میرے بیٹوں، کبھی کبھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ کسی کو اس وقت سمجھایا پرکھا جا سکتا ہے جب یہ تمام موسم اس کے اوپر گزر جائیں گے۔ اگر تم سردی کے موسم میں بھی اندازہ لگا کر نتیجہ اخذ کر لو گے تو تم گرمی کی ہریالی بھری خوبصورتی اور بھرپور زندگی سے لطف اندوز ہونے سے رہ جاؤ گے۔